سب سے پہلے بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے گا یا نہیں۔ حکومت کے پاس 3 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی، وفاقی پولیس کو الرٹ کر دیا گیا۔ نفری کو پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز میں تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد دیگر اعلیٰ پولیس افسران کے سماعت شفا اسپتال پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق شفا اسپتال کے ایک حصے کو سب جیل قرار دیا جائے گا اور مشاورت مکمل ہوتے ہی چیف کمشنر نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ تحریک انصاف نے بھی کمر کس لی ہے۔ بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے کی صورت میں تحریک انصاف نے بھی توہین عدالت کی کارروائی کی تیاری کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی حکومتی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی تھی۔ اعتراضات دور ہونے کے بعد نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی نجی اسپتال منتقلی کے معاملے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی ہے۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے بیرسٹر گوہر خان پر پر امید ہے کہ بانی کو اسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ اس وقت حکومت کی کیا پلاننگ ہے اور حزب اختلاف کیا تیاری رکھتی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے رپورٹر قمر المنور ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قمر، ایک بڑا معاملہ، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک بڑی منتقلی تو غلط نہیں ہوگا، آپ یہ بتائے گا کہ حکومت کی کیا پلاننگ ہے اور حزب اختلاف کی کیا تیاری ہے، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہے؟ جی دیکھیں، گزشتہ روز ایک سیکیورٹی آرڈر جو ہے وہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہاں سے نفری ہٹا دی گئی تھی۔ لیکن آج کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر آئی جی اسلام آباد اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے جو ایس ایس پی ہیں خالد اوان، ان کے ہمراہ یہاں پر پہنچے۔ ان کے ہمراہ جو تھے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر جواد طارق تھے، اور بھاری نفری جو تھی وہ یہاں پر لے کر آئے اور جو شفا ہاسپٹل ہے اس کے اندر گئے، اور ابھی تک وہاں موجود جو حکام ہیں ان کی ملاقات جو ہے سیکیورٹی آڈٹ گزشتہ روز بھی کیا گیا تھا، جس میں اسلام آباد پولیس رینجرز اور جیل حکام کے لوگ جو تھے وہ شامل تھے، اور جائزہ لیا گیا تھا اس تمام صورتحال کا کہ یہاں پر سیکیورٹی کے لیے کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس اسپتال کے اندر 4 گیٹس جو ہیں وہ فرنٹ پہ ہیں اور 2 گیٹس جو ہیں وہ دونوں اطراف پر ہیں۔ اسی وجہ سے ایک راستہ جو ہے اس کو بند کرنے کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تاہم اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ آج بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ادھر شفا اسپتال میں منتقل کر دیا جائے گا، کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے جس میں پولیس کے تمام حکام یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور اب وہاں پر موجود جو پارکنگ میں لاٹ میں کھڑی ہوئی گاڑیاں اور جو روڈز کے اوپر کھڑی ہوئی گاڑیاں تھیں ان کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو کارڈن آف کیا گیا ہے وہ شفا ہاسپٹل کے 3 اطراف جو ان کو مکمل طور پر کارڈن آف کر دیا گیا ہے، اور ایک آنے والا جو راستہ ہے وہاں پر بیریئر، جن کو جرسی بیریئر کہا جاتا ہے، وہ بھی رکھ دیے گئے ہیں تاکہ وہاں سے گزر گاڑیوں کے آمد و رفت نہ ہو سکے۔ جو سیکیورٹی آڈٹ کی رپورٹ گزشتہ روز دی گئی تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ کس جگہ سے کن حکام سے ملاقات کی گئی رینجرز، اسلام آباد پولیس اور جیل حکام کی، اور ان کی رپورٹ کی روشنی میں آج دوبارہ جو ہے یہ آئی جی اسلام آباد خود یہاں پر آئے ہیں، جن میں ان کے ہمراہ حمزہ ہمایوں جو ایس ایس پی جو اے آئی جی ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ کس وقت تک یہ تمام انتظامات مکمل کر لیے جاتے ہیں، لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ آج 12 بجے سے پہلے جو ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو یہاں پر شفا اسپتال میں منتقل کیا جائے گا، کیونکہ آنے اور جانے والے راستوں پر اب مکمل طور پر جو ہے وہ بیریکیڈ لگا دیے گئے ہیں تاکہ یہاں سے گزر جو آمد و رفت ہے وہ نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے قمر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، صورتحال پہ نظر رکھیے گا۔ فی الحال آپ کا شکریہ۔ پولیس نے شفا اسپتال جانے والے راستے ٹریفک کے لیے بند کر دیے ہیں۔ شفا اسپتال کے ارد گرد سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی جانب جانے والے راستوں پر رکاوٹیں رکھ دی گئی ہیں، تو آپ کو اپڈیٹ کریں اسلام آباد میں اس وقت جو سچویشن ہے، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ارد گرد اس وقت رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر مینوان عمل کریں گے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا نظر ثانی درخواست میں سپریم کورٹ سے رائے مانگی ہے کہ کیا یہ فیصلہ صرف ایک قیدی کے لیے ہے یا سب کے لیے۔ بانی کو علاج کے لیے بیرون ملک بھی لے جانا چاہیں تو حکومت تعاون کرے گی۔ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا مقصد فیصلے کی توہین یا اس پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنا نہیں۔ کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کے حوالے سے آج بھی ہم قائم ہیں۔ جو رجوع کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ صرف اتنا ہے کہ کیا یہ فیصلہ صرف ایک قیدی کے لیے ہے یا فار آل ٹائمز ٹو کم ہے۔ جو مروجہ قوانین ہیں اس میں جتنے سزا یافتہ لوگ جیلوں میں ہیں انہیں علاج کی سہولیات سرکاری اسپتالوں میں مہیا کی جاتی ہیں۔ لا آف دا لینڈ یہ ہے
کہ اگر وہ سہولیات جو عمران خان صاحب کو چاہیے اگر وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ہے تو گورنمنٹ پابند ہے اس بات کی کہ انہیں شفا بھیجیں یا بیرون ملک جانا ہے، وہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وکلا کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے وکالت نامے پر دستخط نہ ہو سکے۔ وکیل خالد یوسف چودھری کہتے ہیں جیل انتظامیہ نے وکالت نامہ وصول کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ قانونی طور پر وکالت نامے پر دستخط کروانے کے پابند ہے۔ توہین عدالت کی درخواست ہر صورت دائر کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکومت نے 2 دن کے اندر عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنا تھا، جو نہیں کیا گیا، جس کے خلاف ہم توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جیل حکام کی جانب سے وکالت ناموں پر دستخط نہ کروانے اور قانونی رکاوٹ ڈالنے کے باوجود کل ہم ہر حال میں توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کروانا ہماری اس وقت سب سے اولین ترجیح ہے اور ہم اس پہ عمل درآمد کروا کے رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے۔ حکومت کا سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل دائر کرنا سنگین غلطی ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شرجیل انعام میمن کا رد عمل، کہا انسانی زندگی سیاسی اور قانونی تنازعات سے بالا تر ہونی چاہیے۔ آئیں بیٹھ کر بات چیت کریں، معاملات کو طے کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت دی تھی، کہا حزب اختلاف کے ساتھ بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اب ان پر منحصر ہے کہ وہ کب تک میز پر آتے ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم بامقصد بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا، کابینہ میں بھی کہا، آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں، اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں، معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی اور جمہوریت کو ہم تقویت دے سکیں، مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اب ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وزیراعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو اچھا اقدام قرار دے دیا، کہا ملک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، اچھی بات ہے بات چیت ہو تاکہ سیاسی مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ یہ اچھی بات ہے اگر وزیر اعظم صاحب سٹیپ لے لیں، اور یہ وقت ہے کہ سٹیپ ایسے لیں تاکہ مذاکرات ہو، سیاسی مسائل کا سیاسی حل دو، پاکستان کو ہم اچھے ڈائریکشن میں لے کے جائیں، پاکستان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور دہشت گردی سے ہم نکالے، پاکستان اس وقت جس طرح انسرٹنٹی کی سچویشن ہے اس کو نکالے، پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرے، پاکستان کی جمہوریت کو ہم مضبوط کرے، پاکستان کی معیشت کو ہم مضبوط کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اہم قانون سازی ڈیفنس فورسز آف پاکستان 2026 ایکٹ میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ ایوان نے نیشنل کمانڈ اینڈ اتھارٹی ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ سینٹ نے بھی ڈیفنس فورسز آف پاکستان ترمیمی بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ترمیمی بل بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں امریکی صدر نے ایران کے خلاف تباہ کن معاشی پابندیوں کا اعلان کر دیا، کہا کسی بھی ملک کے خلاف یہ اب تک کی جانے والی سب سے زیادہ تباہ کن معاشی کارروائی ہوگی۔ یہ غیر معمولی معاشی جنگ اور ایران کو تنہا کرنے کی کارروائی ہوگی۔ امریکی صدر نے ایران کو سہارا دینے والے ممالک کو بھی خبردار کر دیا، کہا جو بھی ملک اپنے مالیاتی اور کاروباری اداروں یا دیگر ذرائع سے ایران کو کسی بھی قسم کا سہارا دے گا اسے بھی انتہائی سنگین معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران امریکی پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا، ایرانی بحریہ ختم، فضائیہ تباہ اور فوجی فیکٹریاں ملبہ بن چکی ہیں، ایرانی کرنسی اپنی قدر کھو چکی ہے۔ ایران کا معاشی گھیراؤ امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی، نام نہاد اقتصادی فتح کا دن امریکی اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل، کہا امریکی قرضے اور بڑھتے ہوئے سودی اخراجات واشنگٹن کے لیے بڑا مسئلہ بن چکے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں غیر ملکی افواج خطہ چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، کسی بھی غلط اندازے یا غلط اقدام کے غیر معمولی نتائج برآمد ہوں گے۔ اقتصادی دباؤ کام نہ آیا تو امریکہ ایران پر شدید حملے شروع کر سکتا ہے، العربیہ ٹی وی کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کو ایران کی جوابی کارروائیوں سے متعلق منصوبوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کو اطلاع ملی ہے کہ آبنائے باب المندب میں حوثی کشیدگی بڑھا سکتے ہیں۔
बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमले भी दोबारा शुरू हो सकते हैं। अल अरबिया के मुताबिक ट्रंप ने कशीदगी के बायस ईरान के साथ मुज़ाकरात रोकने का हुक्म दिया है। सदर ट्रंप ने अपनी मुज़ाकराती टीम को बताया है कि ईरान के साथ मुआहिदे के इम्कानात कम हैं। अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो हमारे हथियार मुख्तलिफ होंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का बयान। कहा, हम जंगी हथियारों के शोबे में जिद्दत ला रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा से ज्यादा तबाहकुन हथियार हमारे तैयार कर रहे हैं। नए मिसाइल्स में वॉर हेड्स ले जाने और ज्यादा फासले तक मार करने की सलाहियत होगी। ईरान ने हथियारों की तैयारी का अमल कभी नहीं रोका।